الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام ہے جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تھا جس کا چمن انجام ہے جس کا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ.
قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 25 جنوری عیسوی 2021 پیٹھن شہر مینارہ مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مالک کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ انتہائی سخت حالات سے اللہ نے ہم کو گزارا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل رہا کہ ایسے سخت ترین حالات میں بھی اللہ نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ارتداد سے بچایا، ورنہ ایسے حالات کہ کئی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، مرتد ہو جاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ اس وقت بھی بیرون ممالک میں جو حالات ہے، اس وقت بیرون ممالک کا اکثر حصہ لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے، اکثر حصہ بیرون ممالک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم پر آسانیاں فرمائی، آسانیاں فرمائی، اور اللہ نے اس مہلک مرض سے جو عذاب کی شکل بن کر آیا ہے، کیا بن کر آیا ہے بولو؟ دنیا بننے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ پوری دنیا پر ایک ساتھ اللہ کا عذاب ہے، دنیا بننے کے بعد۔ پہلا موقع تھا نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ علماء جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا پر عذاب ہے، پوری دنیا پر سیلاب ہے، بس نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں سوار ہیں، باقی سب عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد کبھی عمومی عذاب نہیں آیا پوری دنیا پر، کہیں عذاب ہے، اکثر جگہ آرام ہے، امن ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ پوری دنیا کورونا کی چپیٹ میں ہے، پوری دنیا، پوری دنیا، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، کیا نیک کیا گنہگار، سب پر حالات ہے، سب پر حالات ہے۔ اچھا، عذاب کی شکل یہی ہوتی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے، وہ جیسے گنہگاروں پر آتا ہے وہ نیک لوگوں کو بھی لے لیتا ہے، عذاب کسی کو چھوڑتا بولو۔ صرف ایک چیز سمجھنے کی ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں، یہ کورونا وائرس اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، پوری دنیا کو۔ اور ایسا چھوٹا وائرس کہ دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا، اس کے لیے باقاعدہ آلات لگانے پڑے تاکہ وہ نظر آئے، اس آنکھ سے نظر نہیں آتا، اتنا معمولی سا چھوٹا وائرس، لیکن پوری دنیا پریشان ہے، اور آج تک اس کا صحیح علاج تلاش نہیں کر سکے۔ تو یہ کس کی طرف سے عذاب ہے بولو؟ اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے لیے عذاب تو کچھ کے لیے آزمائش۔ اب میں تھوڑا تبدیل کر رہا ہوں۔ کیسے پتہ چلے کہ عذاب ہے اور کیسے پتہ چلے کہ ابتلا ہے؟ تو مجدد ملت
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھرمومیٹر پیش کیا کہ کیسے پتہ چلے. آپ فرماتے ہیں مصیبت آنے پر، بیماری آنے پر بندہ توبہ کر لے، استغفار کرے اور اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ لے تو سمجھو یہ وبا اس کے لیے ابتلا ہے، عذاب نہیں ہے. اور مصیبت آنے پر، بیماری آنے پر استغفار نہیں، توبہ نہیں اور گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو حضرت فرماتے ہیں یقین کرو یہ وبا اس کے لیے عذاب بن کر آیا ہے. اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے. میں نے عصر بعد علماء سے کہا کہ جب لاک ڈاؤن تھا، مساجد کو تالے لگ گئے تھے، تو ایسے لوگ مسجد میں آنے کو بضد تھے جن کی جمعہ بھی صحیح طور پر نہیں ہوتی تھی. وہ ٹرسٹیوں سے، علماء سے لڑ رہے تھے کہ نہیں تالا کھولو، مسجد میں نماز پڑھیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بھی ڈلیا میں تھا پچھلے مہینے، تو ڈلیا کے ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ مولانا کیا بتلائیں، کچھ لوگ تو ہمیں چوڑیاں لا کے دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ چوڑیاں. ارے کیا بولتے ہیں؟ ارے چوڑیاں ہی بولتے نا. چوڑیاں لا کے دیتے تھے. ہم کہتے بھائی کیوں؟ کہا پہن لو، پہن لو. تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے احکام، اس کے جو قوانین ہیں اس کو فالو کرنا، یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے. اب وہی لوگ جو چوڑیاں لا کے دیتے تھے ذمہ داروں کو، علماء کو، کہ تمہیں بھی ڈر لگتا ہے، تمہارا ایمان نہیں. اب اللہ نے تالے کھول دیے تو مولانا سے پوچھو کہ کتنے نماز پڑھتے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں مسلمانوں، غفلتوں سے باہر نکلو، غفلتوں سے باہر نکلو، غفلتوں سے باہر نکلو. وقت قریب ہے کہ اسرافیل سور میں پھونکنے جا رہا ہے. وقت قریب ہے. یہ جو حالات ہیں یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں. اور میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم غفلت میں مبتلا ہیں، ہم غفلت میں مبتلا ہیں. نہ گنہگار توبہ کرنے تیار ہے، نہ شرابی شراب چھوڑنے تیار ہے، نہ ننگا ناچ دیکھنے والا ننگا ناچ چھوڑنے تیار ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو بولو؟ سچ کہتا ہوں مسلمانوں، کورونا، کینسر، شوگر، یہ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا اللہ کی نافرمانی ڈرنے کی چیز ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کورونا لگ جائے، کینسر لگ جائے، بہت بہت جسم کی موت ہوگی، لیکن اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی، چاہے وہ آنکھیں گندی کر کے ہو یا اپنی نیتوں کو بگاڑ کے ہو یا حرام لقموں کے ذریعے ہو. بندہ جس راہ سے اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، یہ رونے کی ضرورت ہے اور یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جبکہ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
قدمت لغد، ہر دنیا میں آنے والے کو چاہیے وہ دیکھے اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کون سی کل کے لیے؟ بولو، آنے والی کل۔ کون سی کل؟ منگل کے لیے؟ جی، قیامت کے لیے، قیامت کے لیے، جس دن بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے جلال میں ہوگا، اللہ اپنے جلال میں ہوگا، اللہ اپنے جلال میں ہوگا، اور اللہ نے ترازو قائم کر دی ہوگی، اور اب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس حال میں اعمال تولے جائیں گے کہ جس کے اعمال تل رہے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے کہ نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے۔ بھئی قیامت آئے گی نہیں آئے گی؟ اللہ حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ اللہ ترازو رکھے گا نہیں رکھے گا؟ تو اس کی فکر کب کریں گے؟ بولو، کب کریں گے؟ کب تک یہ زندگیاں گزرتی رہے گی اور کب تک غفلتوں کے ساتھ جیتے رہیں گے؟ کب ہمارے اندر یہ خیال آئے گا کہ اب مجھے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، مجھے اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اس نے آنے والی کل کی کیا تیاری کی ہے۔ اس کے بعد اللہ پھر مہر لگاتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ پورے قرآن میں یہ ایک آیت ہے کہ پہلے بھی اتقوا اللہ، بعد میں بھی اتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ اے لوگو اب تو اللہ سے ڈرو، اب تو اللہ سے، یعنی کورونا جیسا مہلک مرض جو پوری دنیا کو چپیٹ میں لے چکا ہے، اب بھی اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اللہ سے کب ڈرو گے؟ پھر اللہ سے کب ڈرو گے؟ اور جانتے ہو اس کورونا مہاماری میں اللہ نے اپنے جو نیک بندوں کو اٹھایا، پرہیزگار بندوں کو اٹھایا، علماء مشائخ کو اٹھایا، تو ایسے اٹھایا جیسے لگ رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو فہرست دے دیا، اور وہ نام بنام اٹھا رہے کہ آج یہ جا رہا، 2 گھنٹے بعد وہ جا رہا، 6 گھنٹے بعد وہ جا رہا، کل کو وہ جا رہا، پرسوں وہ جا رہا۔ اللہ اکبر! میں تمہیں کیا بتلاؤں، ڈربن جیسا چھوٹا شہر افریقہ کا، میرے پاس 40 علماء کا لسٹ ہے، وہاں کے ساتھیوں نے مجھے فہرست بھیجی۔ آپ حیران ہوں گے، ڈربن شہر میں اس کورونا مہاماری میں 40 علماء اٹھا لیے گئے۔ کتنے علماء؟ قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ علم اٹھائے گا، اور علم اٹھنے کی شکل علماء کو اٹھائے گا۔ کس کو اٹھائے گا؟ ایک ساتھی وہاں کا افسوس سے کہہ رہا ہے، مولانا مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مشائخ اٹھ رہے ہیں، مشائخ اٹھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے انڈیا کا حال دیکھ لو، کتنے علماء گئے، کتنے مشائخ چلے گئے، اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، سلسلہ جاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو متنبہ کر رہا ہے کہ اے لوگو اب بھی توبہ نہیں کرتے پھر کب کرو گے؟ پھر کب کرو گے؟ ارادہ کرتے انشاءاللہ کہ توبہ کریں گے اور نیکوکاری کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان صحابی، اور جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نیک اور پرہیزگار ہے حضرت سعد۔ بھر جوانی میں
موت کا فرشتہ سعد کی خدمت میں پہنچتا ہے، اے سعد، اللہ کو تمہاری جوانی پسند ہے اور جوانی ہی میں اللہ تمہیں اپنی آنکھیں ضائع نہ کرو، اپنی جوانی ضائع نہ کرو۔ یہ تو مرنے والی، سرنے اور گلنے والی تصاویر ہے، کل کو ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں۔ خاک پہ مت کر فدا اپنی جوانی کو، کہ کر فدا اس پر جوانی جس نے دی جوانی کو۔ ایک نیک نوجوان اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک نیک نوجوان جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جوانوں میں تمہیں خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جوانی میں توبہ کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج بھی اللہ کو نہ منایا، اللہ کو نہ راضی کیا، پھر کب موقع آئے گا کہ تم توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ موبائل کی گندگیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو، کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل کی گندگیاں مجھے آپ کو جہنم میں دھکیل دے۔ وہ قرآن کریم کی آیت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، کل جب اس میدان میں یعنی قیامت کے میدان میں جب آؤ گے، سب سے پہلے ہم تمہارے منہوں کو مہر لگا دیں گے۔ آج منہ کو تالا لگ گیا، بولنے کی اجازت نہیں۔ پروردگار عالم سے سوال کرتے ربا، جب منہ کو تالا مار دیا اب کون بولے گا، اب کون ہماری طرف سے صفائی دے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ آج زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے دنیا سے کیا کمائی کر کے آئے ہو۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج پیر بولیں گے کون کون سی غلط محفلوں کی طرف چل کر گئے ہیں اور کون سی اچھی مجالس کی طرف چل کر گئے۔ جوانوں سے کہتا ہوں اے جوانوں سوچو نہ ذرا، اور جوانوں سوچو نہ ذرا، کل اس میدان میں اللہ کے سامنے یہ آنکھیں اگر بولنا شروع کر دے کہ اللہ دنیا سو جاتی تھی، اندھیرا چھا جاتا تھا اور یہ آنکھیں رات رات بھر موبائل میں گندگی دیکھا کرتی تھی۔ سوچو نہ ذرا اس اللہ کے سامنے جب آنکھ میرے خلاف بولنے لگے، ہاتھ میرے خلاف بولنے لگے اور پیر میرے خلاف بولنے لگے اور پیٹ کا معدہ میرے خلاف بولنے لگے، اس اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اور لوگوں آج موقع ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں، اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جن سے گناہ ہو جائے لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ حضرت سعد نوجوان صحابی
جوانی میں اللہ کی طرف سے بلایا آیا، آج ان کا انتقال ہوا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ او مسلمانوں، آج کوئی جا رہا ہے، کل مجھے بھی چلنا ہے۔ آج کسی کا اعلان ہو رہا ہے، کل میرا بھی ہونے والا ہے، اور آج کسی کا جنازہ اترا ہے، کل میرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ حضرت سعد نوجوان ہیں، کتنے نیک پرہیزگار ہیں، آج جنازہ اٹھائے، اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود جنازے میں شریک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سعد کے جنازے میں چل تو رہے ہیں لیکن قدم برابر رکھ نہیں پا رہے، پنجوں کے بل چل رہے، قدم مبارک برابر رکھ نہیں پا رہے تھے، تو کیسے چل رہے تھے بولو؟ پنجوں پر چل۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کر دیا گیا، صحابہ کرام بڑے ادب سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا سعد کے جنازے میں آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، قدم مبارک برابر رکھ نہیں پا رہے تھے۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، او میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، سعد کتنا نیک تھا، کتنا پرہیزگار تھا۔ سعد جو تمہارے درمیان نوجوان ہے، چھوٹی سی عمر پائی لیکن اتنا نیک تھا، اس کی وفات پر آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں کیا بتلاؤں، سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ کفار، یہ مشرک جب دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کی جدائی پر نہ اللہ کا آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، لیکن اہل ایمان کلمہ پڑھنے والا جب دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، ان کی جدائی پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ زمین کے ٹکڑے اس ایمان والے کی جدائی پر روتے۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ بعض مرنے والے اتنے نیک ہوتے ہیں، اتنے پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ان کی جدائی پر اللہ کا عرش روتا ہے، اللہ کا عرش روتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 دن بعد، کتنے بعد بولو؟ 3 دن بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ جانتے ہو سعد کتنا نیک تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، سعد تمہارے درمیان اتنا نیک تھا کہ اس کی وفات پر اللہ کا عرش 3 دن تک رویا ہے۔ کتنے دن تک رویا؟ 3 دن تک رویا، 3 دن تک۔ دعا کرو مسلمانوں، اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے،
میں ایک جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، اے جوانوں، اے جوانوں، اے جوانوں، جتنا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی محنت کرتے ہو، کرتے نہیں کرتے؟ ارے بھائی خوبصورت بنانے کی محنت کرتے نہیں کرتے؟ پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، کئی لوگ تو جیب میں ہی رکھتے ہیں۔ کسی اللہ والے شاعر نے عجیب کہا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے کہ آج کے دور کا مسلمان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور چہرے کے داغ کی فکر کرتا ہے، لیکن گناہ کر کر کے جو سینے پر داغ لگ رہے ہیں اس سے بے خبر ہو چکا ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کتنی صحیح اور سچی بات شاعر نے کہی ہے، اور وہ لوگوں کا حال دیکھ کر اللہ والا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا جینے کا انداز ایسا ہو چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب مرنے کے لوگ بولو بول چکے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے۔ میں نے صبح میں ایک جگہ مثال لی، پمپل وادی، پمپل وادی سے قریب میں ہے، اس کا نام میری زبان پر چڑھ ہی نہیں رہا، مدینہ نگر، پمپل وادی سے تھوڑا قریب ہے، مدل وادی۔ خیر آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ میں نے وہاں ایک مثال دی، دیکھو جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اس کو آپ لکھ لو پہلے، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان۔ اس کا نتیجہ دیکھو، دو بھائی ہے، ایک یہ زمین ایک یہ زمین، ادھر دیکھو ادھر، ایک یہ زمین ایک، دونوں بھائی بیٹھ کر تقسیم کر رہے ہیں، تو جو بھائی لوگوں میں مشہور تھا کہ بڑا اچھا ہے، پرہیزگار ہے، صف اول کا نمازی ہے اور تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رہتی ہے، اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو کمزور سمجھتے ہوئے یوں کہا کہ بھائی یہ زمین تو لے لے، یہ زمین میں لے لیتا ہوں، تاکہ ہمارے درمیان محبت باقی رہے، اولاد میں محبت رہے۔ تو بھئی اچھی تقسیم ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ تقسیم ہو گئی، کچھ دنوں بعد حکومت نے اعلان کیا کہ اس میں سے بلیٹ ٹرین جا رہی ہے، میٹرو کیا بولتے ہیں آپ؟ اب آپ کے یہاں سے جانے والی وہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمارے گجرات میں بہت پیسہ آ رہا ہے کھاتوں میں، اکاؤنٹ میں، جس کی گئی، اس میں سے بلیٹ ٹرین جائے گی۔
تو جو زمین پر بیگھا 5 لاکھ تھی وہ اب پر بیگھا 50 لاکھ، 10 گنا بھاؤ بڑھ گئے۔ تو جس بھائی نے اپنی پرہیزگاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دی تھی کہ یہ تو لے لے، یہ میں لے لیتا ہوں، اب وہ بھائی کہتا ہے کہ نہیں زمین کا بٹوارہ پھر کریں گے، مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بلٹ ٹرین جانے والی۔ مسجد میں نہ جانے کتنے مفتیان کرام ہوں گے، پوچھو ان مفتیان کرام سے کہ کیا جائز ہے یہ؟ اچھا خاصا پرہیزگار انسان اب بھائی سے جھگڑا ہے کہ ٹھیک ہے تیرے کو یہ رکھنی ہے تو رکھ، لیکن حکومت کی طرف سے جو آنے والا اس میں سے 50% میرا۔ پرہیزگاری دھل گئی کہ نہیں؟ تسبیح ختم ہو گئی کہ نہیں؟ تہجد ختم ہو گئی کہ نہیں ہے؟ جی ایسا لگا یا جینے میں مرنے کو مسلمان، پتہ ہی نہیں کہ مرنا ہے، پتہ ہی نہیں مرنا ہے۔ اور ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھلے لوگوں کی مثال صحابہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور مثال کیا دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا کھیت بیچا اور دوسرے نے کھیت رکھا۔ یہ صحیح حدیث میں قصہ ہے، صحیح حدیث میں ضعیف نہیں، صحیح حدیث میں ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو بتلا رہے ہیں، اے میرے صحابہ، ایک شخص نے کھیت بیچا، دوسرے نے رکھا، جب دوسرا مالک بن گیا پہلے کو پیسے دے دیے، جب یہ زمین میں ہل لے کر گیا، جوتنے لگا اور کھیتی کرنے لگا، زمین کی کچھ کھدائی ہوئی تو اس میں سے سونے کا گھڑا نکلا۔ کیا نکلا؟ خزانہ۔ سونے کا کیا نکلا بولو؟ جو مالک بنا ہے وہ گھڑا لیا اور اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ تو نے تو ابھی خریدا، تو نے تو، اس کا اصل مالک تو فلاں ہے، اس کا اصل مالک تو ابھی مالک ہوا، تو یہ گھڑا تیرے کو جائز نہیں ہو سکتا، تیرے کو جائز نہیں ہو سکتا۔ تو وہ گھڑا لیے اصلی مالک کے پاس، بھائی یہ تمہارا گھڑا، تو وہ کیا کہہ رہا؟ میرا کیسے؟ کہا تمہاری زمین سے نکلا؟ کہا میری زمین تھی اب، ارے ادھر دیکھو ادھر، اب میں تو تجھے بیچ دیا۔ جب زمین کا مالک بنایا تو زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی کون بنا؟ تو بنا۔ دونوں جھگڑ رہے اس بات پر، وہ کہتا تیرا، نے وہ کہتا تیرا۔ نہیں، آپ مجھے بتلائیں پورے ملک میں کیا ایسا کوئی بندہ ملے گا جو گھڑا لے کے پھرے ہے؟ جی ارے بھائی بولو، کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہو گیا؟ ایک قلم مل جائے تو ہم اعلان کرتے ہیں، امام صاحب کو دینے آتے ہیں، مولانا کسی کا قلم کھو گیا ہو تو ہے، اور وہی شخص پڑوسی کی زمین کے 2 گنٹھے دبا کر بیٹھا ہے، وہاں اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ زمین 7 زمین تک گلے میں توق بنا کر قیامت کے دن اللہ پہنائے گا اگر میں نے اپنے پڑوسی کو یہ زمین نہیں دی۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے استاذ فرماتے تھے لوگ متقی تو ہے لیکن گیہوں کے دانے میں متقی ہے، نہیں سمجھے؟ ہمارے استاذ فرماتے تھے آج کے زمانے کے لوگ متقی تو ہے، پرہیزگار تو ہے، لیکن گیہوں کے دانے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گیہوں کا دانہ زمین پہ مل گیا تو اس کو تو اٹھائیں گے اور اعلان کریں گے بھئی کس کا کھو گیا، لیکن جس زمین میں گیہوں پیدا ہو رہا ہے وہ ساری زمین اپنے نام پہ کر لی ہے اور اپنے حقیقی بھائی کی کر لی ہے، لیکن اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ جی ایسا لگا یا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔
مرنے کا خوف ختم ہے، مرنے کا خوف ختم ہے، آخرت کا خوف ختم ہے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے جو کچھ ہے یہی ہے، جو کچھ ہے۔ ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی 2 عورتیں تھیں، ایک عورت تھی اولاد نہیں ہوئی تو حضرت نے دوسرا نکاح فرمایا کہ اولاد ہو جائے، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی، دوسری پیرانی صاحبہ سے بھی اولاد نہیں ہوئی، تو تقدیر کون بناتا؟ اللہ بناتا، اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا 2 عورتیں ہیں، جتنا بڑا شیخ ہے تو مریدین بھی ایسے تھے، مریدین بھی ایسے تھے۔ ایک مرید 2 خربوزے لایا، کتنے لایا؟ اس کو معلوم تھا کتنی عورتیں، ایک لے گیا تو مسئلہ ہے، تو وہ 2 لایا کہ ایک ایک گھر، دوسرا دوسرے گھر۔ اچھا مرید اتنا پکا ہے کہ وزن کر کے لایا، کیا کر کے لایا؟ اللہ اکبر۔ دونوں خربوزے برابر ناپ کے تول کے لایا، حضرت کی خدمت میں پیش کیے تو حضرت فرما رہے ایک کام کرو، ترازو لے آؤ اور چھڑی لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ترازو اور، تو مرید سمجھدار تھا، کچھ نہیں بولا کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، دیکھتے رہو دیکھتے رہو۔ فوراً چھڑی لے آیا، ترازو لے آیا، حضرت نے کہا برابر بیچ میں سے کاٹو، تو ایک کے 2 پیس، اس کے بھی 2 پیس، ادھر کا ایک پلڑے میں، ادھر کا ایک اس پلڑے میں، اور جو 2 بچ گئے وہ دوسرے پلڑے میں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یوں اٹھا رہے ہیں۔ کون؟ وقت کا مجدد۔ اللہ جب کسی کو کوئی انعام دیتا ہے تو مجاہدہ کرا کے دیتا ہے۔ میں نے آپ تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کرامت دے دے۔ اللہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے پہلے محنت کرواتا ہے، مجاہدہ کرواتا ہے، اور بار بار اس کے تقوی کو اللہ ٹٹولتا ہے، تب جا کے اللہ کوئی انعام دیتا ہے، ویسے انعام نہیں ملتا۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ حرام حلال کی تمیز بھی ختم ہو چکی ہے، تمیز بھی ختم۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، ہمارے یہاں آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو قاضی صاحب سے 2 لاکھ لیے، میرے سے 2 لاکھ لیے، مفتی صاحب سے 2 لاکھ لیے، اور چوتھے کو جا کر 6 لاکھ دے رہے ہیں۔ بھئی یہ کیسے؟ تو کہ قاضی صاحب 1 لاکھ پر 5,000 تم کو ملے گا۔ تو 2 لاکھ پر قاضی صاحب کے کتنے بن گئے جی؟ ارے 10,000 بنے نہیں بنے؟ میرے بھی کتنے بن گئے؟ 10۔ مفتی صاحب کے بھی کتنے بن گئے؟ 10۔ اچھا جو سب سے لاکھ لے رہا وہ بھی اتنا ہوشیار ہے کہ 25,000 تک تو دینا ہی ہر ماہ، تو 5 ماہ دے گا، 6 ماہ وہ خود غائب ہے۔ تو ایک تو وہ حرام، اور مفتیان کرام سے پوچھیں کہ اس طرح اگر کوئی پیسہ لے رہا اور ہر ماہ نفع دے رہا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ مفتیان کرام سے پوچھیں، یہ سود ہے۔ کیا ہے بولو؟ کاروبار کی شکل نفع نقصان میں برابری، نفع اور دونوں میں برابری، تو یہ کاروبار ہے۔ لیکن کوئی آپ کو یوں کہے بس دے دو، ہر ماہ تمہیں اتنے مل جائیں گے، نفع نقصان تم کو کچھ نہیں دیکھنا۔ بعض تو اتنے ذہین ہوتے ہیں، ہمارا کاروبار اللہ کا شکر ہے سال ہا سال پرانا ہے، باپ دادا سے چل رہا، اتنا اچھا سیٹنگ ہے کہ ہمارے یہاں کھوٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو بھئی اللہ نے ان کو آسمان سے اتارا ہے؟ کاروبار وہ ہوتا ہے کہ نفع میں بھی شرکت اور نقصان میں بھی، بولو، اور نفع نقصان نہیں، تنہا نفع، تو یہ سود ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور سود کا 1 روپیہ، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی ایمان والا زنا تو بہت دور، اپنی ماں کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا،
تصور نہیں کر سکتا۔ آج دیکھ لیں مارکیٹ میں کیا حال ہے، جس کو نئی دکان شروع کرنی وہ سیدھا بینک کا رخ کر رہا ہے۔ کس کا رخ کر رہا ہے؟ بینک سے لے آؤ 2 لاکھ، کاروبار شروع کرو، ہر ماہ دیتے رہیں گے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کیا یہ سود نہیں ہے جو بینک سے لے رہے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ میرا بیچ میں کچھ نہیں، میں تو مفتی صاحب سے لیتا، مولانا کو دیتا۔ کیوں؟ کہ مولانا کا بھی کام چلے، مفتی صاحب کا بھی چلے، میں تو بس اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس سے زیادہ پرہیزگار کون ہوگا؟ ارے بھائی، شراب بیچنے والا نہ شراب پلانے والا، پینے والا نہیں، شراب بیچنے والا نہ شراب پلانے والا جیسے گنہگار ہے، جیسے شراب پینے والا وہ گنہگار ہے۔ علماء لکھتے ہیں شراب کا بیچنے والا بھی اتنا ہی گنہگار اور شراب کا پلانے والا بھی اتنا ہی گنہگار جتنا کہ شراب کا پینے والا گنہگار ہے۔ تو سود یہاں سے وہاں لے جاؤ، کہیں بھی پہنچاؤ، سود کا کھانا جیسے گناہ، سود کا ادھر سے ادھر پہنچانا بھی کیا ہے بولو؟ ارے حرام سے بچیں گے نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ جی ایسا لگا یا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ ہمیں آخرت کا خوف نصیب فرمایا، آخرت کا خوف نصیب فرمایا۔ اور اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لو کہ آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ کیا ہے بولو؟ کل مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ اور کس کو منہ دکھانا ہے؟ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جن کو مجدد بنایا، اتنا اونچا مقام دیا ہے، یوں ترازو اٹھا لی، یوں ترازو اٹھا لی، دونوں ٹکڑے تولے برابر، تو اب مرید کو فرما رہے ہیں یہ یہاں پیرانی صاحبہ کو، یہ یہاں پیرانی صاحبہ کو پہنچا دو۔ پہنچا دیا، آ کے سامنے بیٹھ گیا ادب سے۔ اب دھیرے سے سوال کرتے ہیں، دیکھو سمجھدار مرید کی علامت، کتنا سمجھدار ہے۔ اب دھیرے سے سوال کیا؟ حضرت ایک بات نہیں سمجھا۔ کہا کیا نہیں سمجھے؟ کہا میں تو 2 خربوزے لایا تھا اور اسی نیت سے لایا تھا کہ ایک یہاں ایک وہاں، اور تول کے لایا تھا، چونکہ مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت، تول کے لایا تھا، دونوں برابر تھے۔ اب یہ کاٹنا اور پھر تولنا یہ محنت کیوں کرائی؟ تو کیا فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ خربوزہ کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے نہ خربوزہ کبھی پھیکا بھی ہوتا ہے۔ نہیں آپ مجھے بتلاؤ یہ شخص مجدد ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ خربوزہ کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے نہ خربوزہ کبھی، اگر میں نہ کاٹتا اور ایک یہاں ایک وہاں کر دیتا تو جس کے گھر پہ پھیکا جاتا وہ کل قیامت والے دن میری شکایت کر دیتی کہ اس نے میرے گھر پر پھیکا خربوزہ بھیجا تھا۔ نہیں آخرت کا خوف ہے کہ نہیں؟ اللہ کے وہاں جواب دینے کی فکر ہے کہ نہیں؟ جس دن یہ فکر ہم میں آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنے عذاب کو اٹھا لے گا انشاءاللہ، عذاب کو اٹھا لے گا، عذاب کو اٹھا۔ ایک سنار، دیکھو گناہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست اس کو فوراً پکڑ لیتی ہے، شکل کوئی بھی ہو۔ اور جب بھی کوئی توبہ کا ارادہ کر لے، توبہ تو بعد میں کرے گا، صرف توبہ کا ارادہ کر لے دل سے کہ اے اللہ گناہ ہو گیا، اب ارادہ کرتا ہوں نہیں کروں گا، تو اس کے اثرات یعنی اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اس کو فوراً گھیر لیتی ہے، شکل کوئی بھی ہو۔ حبیب اجمی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حبیب اجمی، علماء نے لکھا ان کا پہلے سوٹ کا کاروبار تھا جب توبہ نہیں کی تھی،
تو ان کا یہ حال تھا کہ جب راستے میں چلتے تھے تو جو بچے چھوٹے چھوٹے کھیلتے تھے وہ بچے ان کے راستے کو گھیر لیتے تھے، اور جب وہ جاتے تھے تو بچے بولتے تھے سود کھور جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ سود کھور جا رہا ہے، سود کھور جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بچوں کی زبانیں فرشتوں کی زبان ہوتی ہے، چونکہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی گناہ، وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ میں زامبیا میں تھا، پیر ذوالفقار صاحب زامبیا میں آتے تھے تو اس وقت میں وہیں تھا، تو حضرت ماشاءاللہ سر پہ صافہ، آپ نے دیکھا حضرت کو، ہاتھ میں عصا۔ تو زامبیا میں نے بعض بچوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے، ویسا ہی سر پہ صافہ اور عصا بھی پکڑتے، اور چھوٹے چھوٹے عبادت خانے بنائے اور حضرت کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور حضرت کو دعوت دیتے، حضرت ہمارے عبادت خانے میں بھی تشریف لائے۔ تو کافی لوگ رہتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے دیکھو یہ شان محبوبیت ہے مولانا، شان محبوبیت۔ تو لوگ نہیں سمجھتے تھے شان محبوبیت کیا مطلب۔ تو آپ نے فرمایا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ سے جیسے بوڑھے محبت کرتے تھے جوان بھی کرتے تھے، اور جیسے جوان محبت کرتے تھے بچے بھی کرتے تھے۔ تو جو محبوب کی اتباع کرے گا، جو محبوب کے طریقوں پر چلے گا، تو شان محبوبیت چل کر اس میں منتقل ہوگی، تو وہ اب جہاں بھی جائے گا اس سے بوڑھے بھی محبت کریں گے، جوان بھی کریں گے، اور بچے بھی محبت کریں گے۔ شان محبوبیت، شان محبوبیت۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ جب بچوں کی زبان سے سنے کہ یہ مجھے سود کھور کہہ رہے ہیں تو ٹھیس لگی۔ تو اللہ کی طرف سے وقت تھا، اسی وقت دل میں ٹھان لی، اے اللہ آج تک تو سود کا کام کیا، آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ، کبھی نہیں کروں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم سے جو کچھ خطائیں ہو رہی ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو راضی رکھیں گے، اللہ کو راضی رکھیں گے۔ علماء نے لکھا، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ ان کا حال لکھتے ہیں کہ حبیب اجمی یہ نیت کی اور واپس لوٹے تو جو بچے سود کھور کہہ رہے تھے ان بچوں نے راستہ دے دیا، اور ان بچوں کی زبان پر ہے حبیب اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے راستہ دے دو، حبیب اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے راستہ دے دو، راستہ دے دو۔ ذرا بندہ گناہ کرے اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور جہاں وہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ پیر صاحب نے ایک قصہ لکھا، بس یہ آخری قصہ سنا کر دعا کراتا ہوں۔ ایک سنار ہے، ایک بچے کو گھر میں پالا اپنی اولاد بنا کر، اپنی اولاد بنا کر، اس کی خدمت تھی، پانی لاتا تھا گھر میں، بھر دیتا تھا، اور بچے جیسا تھا۔ آج سنار دکان سے آیا شام کو تو دیکھ رہا بیوی رو رہی ہے، کہا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا حادثہ ہو گیا؟ کہا جس کو ہم نے بیٹا سمجھ کے پالا آج اس نے گھر میں مجھے تنہا پا کر میرے ہاتھ کو شہوت سے دبایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گناہ کرنے والا سمجھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون برابر دیکھ رہا ہے؟ اور ہمارا معاملہ کس سے ہے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ اس سنار نے جب یہ سنا اس کی چیخ نکل گئی کہ اس نے ہاتھ دبایا۔ کہاں اس نے ہاتھ دبایا؟ میں نے مشکل سے اپنے آپ کو چھڑایا، زنا سے بچایا، زنا سے بچایا۔ سنار رونے لگا، اس کی بیوی بھی رو رہی ہے، اس کی بیوی کہہ رہی ہے کیا خطا ہو گئی؟ تو سنار کہہ رہا تیری کوئی خطا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا؟ تیری، گناہ میرا ہے، قصور میرا ہے۔
لیکن میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا, رویا, اللہ سے توبہ کی, اے اللہ جو خطا مجھ سے ہوئی ہے اس کی سزا تو نے گھر میں دے دی ہے, گھر میں دے دی. حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اپنی خطا اس نے تسلیم کی کہ میں دکان پر بیٹھا تھا, ایک عورت آئی, اس کو چوڑی بنانی تھی, مجھے ہاتھ بہت پسند آیا تو ناپ لینے کے بہانے میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا تھا. قصور دکان پر ہے اور سزا کہاں مل گئی؟ گھر پہ مل, گھر پہ مل. یہ دکان پر گیا توبہ کر کے اور بیوی کو کہہ رہا شام کو آئے تو دیکھنا کیا حال ہے, کیا حال ہے. جب شام ہوئی سنار بھی دکان سے آیا, ادھر شام ہوئی تو وہ لڑکا گھر پہ آیا تو آنے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے, رو رہا ہے اور کیا کہہ رہا, آپ میری ماں برابر ہے, آپ نے مجھے اولاد کی طرح پیار دیا ہے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے ہاتھ پکڑ لیا, میں معافی چاہتا ہوں, آپ بیٹا سمجھ کر معاف کر دیں. کس نے توبہ کر لی تھی؟ سنا. دیکھو گناہ ہوا تو اس کی سزا بھی آنکھوں کے سامنے, اور توبہ کر لی تو انعام بھی اللہ نے اسی وقت دے دیا, اسی وقت دے دیا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ڈرتے ہوئے یہ فکر کرو کہ آنے والی کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائے.